الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا علم إلا ما علمتنا وزدنا علما يا کریم۔ حاضرین گرامی، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، قرآن مجید سورۃ الجاثیہ کے آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے چل رہی ہے۔ کل تک کے درس میں یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں اور وہ لوگ جو دنیا کے اندر برائی کو انجام دیتے ہیں، اللہ رب العالمین ان دونوں کو برابر نہیں کرے گا، ان دونوں کے اندر تفریق ہوگا عمل کے اعتبار سے۔ دنیا والوں کے نزدیک ہو سکتا ہے دونوں کے درمیان کوئی فرق نہ ہو، لیکن اللہ رب العالمین کے پاس ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ نیک عمل کرنے والے، برے عمل کرنے والے، ان دونوں کے درمیان تفریق اور جدائی ہوگی اور دونوں الگ ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس نے اپنے خواہشات نفسانی کو اپنا رب بنا لیا؟ یعنی اللہ رب العالمین کے حکموں کو چھوڑ کر اگر کوئی آدمی اپنے دل کی بات سنتا ہے یا اپنے دل کی بات کو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے اوپر ترجیح دیتا ہے، تو وہ آدمی اپنے دل کو کیا کرتا ہے؟ رب بناتا ہے، معبود بناتا ہے۔ یعنی اس کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت اپنے دل سے ہے، اپنے آپ سے ہے، اور ایسا آدمی قیامت کے دن کامیاب نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، یہ مشرکین کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ہماری بس یہی ہے کہ ہم یہاں دنیا میں زندہ رہیں گے اور مر جائیں گے۔ دنیا کی زندگی کی مثال ہمارے لیے صرف یہی ہے کہ ہم دنیا میں آئے، دنیا میں جئیں گے ایک مقررہ مدت تک اور اس کے بعد مر جائیں گے۔ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، اور ہم کو مارنے والا، ہم کو موت دینے والا یہ زمانہ ہے، دنیا ہے۔ نیچر کے پجاری جس کو کہا جاتا ہے یا نیچری لوگ جس کو کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دنیا خود بخود وجود میں آ گئی، انسان خود بخود وجود میں آ گیا۔ تو ان کے تعلق سے، اور یہ مشرکین مکہ بھی یہ عقیدہ رکھتے تھے، کہتے تھے کہ ہم کو جلانے والا یا ہم کو مارنے والا یہ دن و رات ہے، وہی جلاتے ہیں وہی مارتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ کہا ما لہم بذالک من علم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو کوئی بھی علم نہیں ہے، انہم الا یظنون، یہ لوگ تو بس اٹکل پچو ہانکتے ہیں کسی بھی مسئلے میں۔ اب اگر جس مسجد کے اندر ہم اور آپ بیٹھے ہیں، اگر میں یہ آپ سے یہ کہوں کہ یہ مسجد خود بخود اس کے اینٹ دوسرے اینٹ کے اوپر جڑ گئے اور اتنی بڑی عمارت قائم ہو گئی، اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، آپ یقین کیجئے گا؟ جب اس چھوٹی سی مسجد کے بارے میں ہم یہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اتنے بڑے آسمان، اتنی بڑی زمین، یہ بڑے بڑے پہاڑ، اس کے بارے میں ہم کیسے یقین کر سکتے ہیں کہ یہ خود سے بن کے تیار ہو گئی اور ان کا بنانے والا کوئی نہیں ہے؟ جب ایک چھوٹی چیز کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے، ایک موبائل ہے، اس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ خود سے بن کے تیار ہو گئی، بغیر کسی کمپنی کے، بغیر کسی انجینئر کے، بغیر کسی کاریگر کے، تو یہ پوری کائنات کیسے بن کے تیار ہو گئی؟ تو کہا کہ یہ لوگ صرف اٹکل پچو ہانکتے ہیں، ان کو اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ہماری واضح آیتوں کی تلاوت کھول کر ان کے سامنے کی جاتی ہے، کفار و مشرکین کے پاس، مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ، ان کی پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، آیتوں کے جواب دینے کا کوئی دلیل ان کے پاس موجود نہیں ہوتی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا جو انتقال کر گئے ان کو لے کر کے آؤ دنیا میں۔ مشرک کم عقل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کرنے کی بات کہی ہے، لیکن یہ تھوڑی کہا ہے کہ مردوں کو اب زندہ کرنا ہے، بلکہ مردوں کو زندہ کب کریں گے؟ قیامت کے دن کریں گے۔
اس دن مردے کو اللہ رب العالمین قبروں سے اٹھا کر کے زندہ کرے گا، آج کے دن نہیں۔ لیکن یہ مشرکین مومنین کو تنگ کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ ہم کو زندہ کرے گا، تو ہمارے وہ باپ دادا جو دنیا سے رخصت ہو گئے چلے گئے ان کو زندہ کر کے لا کر کے دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اللہ، کہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ یحییکم، اللہ رب العالمین ہے جو تمہیں زندگی دیتا ہے، یعنی دنیا میں تم نہیں تھے، تمہارا وجود نہیں تھا، تم کو زندگی دینے والا یہ دنیا میں لے کر آنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ ثم یمیتکم، پھر ایک مقررہ مدت دنیا میں گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ تم کو موت دے دے گا۔ ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، پھر قیامت کے دن اللہ رب العالمین تم سب کو اکٹھا کرے گا، جمع کرے گا، جس دن میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے۔ نہیں جانتے کا مطلب اس کے اوپر یقین نہیں رکھتے۔ علم سب کے پاس ہے، بتایا سب کو جاتا ہے، انبیاء نے کھول کر کے واضح طور پر لوگوں کے سامنے ان باتوں کی وضاحت کی ہے، اس کے باوجود اکثر لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی بادشاہت یہ اللہ رب العالمین کی ہے۔ اللہ رب العالمین بادشاہ ہے، آسمان و زمین کا مالک ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، اس دن یہ شک و شبہ کرنے والے لوگ کیا ہوں گے؟ نہایت گھاٹے میں ہوں گے اور نہایت خسارے میں ہوں گے۔ جو لوگ آخرت کے دن پر یقین اور ایمان نہیں رکھتے، جب قبر سے اٹھائے جائیں گے تو کہیں گے یا ویلنا، ہائے ہماری خرابی، من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہم کو خوابگاہ سے جگا دیا؟ تو کہا جائے گا ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہی وہ دن ہے جس کے بارے میں تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اور وصدق المرسلون، اللہ رب العالمین کی جانب سے بھیجے گئے جو رسول تھے انہوں نے بالکل سچ کہا تھا۔ تو لہذا اس دن اگر آدمی کفِ افسوس ملے، افسوس کرے اپنے نظریے کے اوپر، اپنے عقیدے کے اوپر، اپنی سوچ کے اوپر، تو اس دن اعتراض کر کے یا افسوس کر کے اس کو کوئی بھی فائدہ ہونے والا نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے۔ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔